إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے جو ہر قسم کی حمد اور ثنا کے قابل اور لائق ہے۔ وہ اللہ رب العزت کہ اگر اس کائنات کے سارے درختوں کی کلمیں بنا کر اور اس دنیا کے سارے پانیوں کی سیاہی گھول کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا لکھنی شروع کر دی جائے تو تمام قلمیں گھس جائیں گی، ساری سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے پاک اور کبھی نہ ختم ہونے والے اوصاف کبھی ختم نہ ہوں گے۔ اگر اس کائنات کا کوئی شخص اور کوئی انسان اس دنیا میں پیدا ہونے والے تمام انسانوں کی عمر کے برابر عمر پالے اور وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی بے شمار اور لا تعداد نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بیٹھ جائے اور ساری عمر وہ اس ایک نعمت کا شکریہ ادا کرتا جائے تو اس کی ساری عمر تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن وہ مالک کی دی ہوئی بے شمار اور لا تعداد نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی کما حق ہو شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ ہواؤں میں اڑنے والے یہ پرندے، سوراخوں میں رہنے والے یہ جانور، سروں کو جھکا کے چلنے والے یہ چوپائے، زمین پر رینگنے والے یہ کیڑے مکوڑے، آسمان کو چھوتی یہ بلند پہاڑوں کی چوٹیاں، بنا ستونوں کے کھڑا یہ آسمان، آسمان پہ جگمگاتے یہ ستارے، روشن سورج اور چاند، یہ خاموش درخت، یہ باادب فرشتے، یہ روانی سے بہتے ہوئے دریا، یہ زناٹے بھرتی طاقتور ہوا، یہ بچھی اور پھیلی ہوئی زمین، الغرض اس کائنات کا ذرہ ذرہ ہر وقت جس کی تعریفوں کے اندر مشغول ہے وہ صرف اور صرف ایک عرش والے رب کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت اسی نے عطا کی، زبان کو بولنے کی طاقت اسی نے عطا کی، دماغ کو سوچنے کی صلاحیت اسی نے عطا کی، ہاتھوں کو پکڑنے، قدموں کو چلنے، ان تمام چیزوں کو طاقت اسی نے عطا کی۔ آسمان سے می اسی کا برسایا ہوا، زمین سے اناج اسی کا اگایا ہوا، وہ ایک نہیں، وہ دو نہیں، وہ 10 نہیں، وہ 20 نہیں، وہ 100 نہیں، 1000 نہیں، وہ 1,00,000 نہیں، بے شمار اور لا تعداد نعمتیں ہم کو دے چکا ہے، لیکن آج بھی اس کے خزانے ویسے کے ویسے بھرے ہوئے ہیں جس طرح ان نعمتوں کو دینے سے پہلے بھرے ہوئے تھے۔ اور ہم 1 نہیں، 2 نہیں، 10، 20، 50، 100 نہیں، بے شمار اور لا تعداد نعمتیں اپنے خالق سے لے چکے ہیں، لیکن آج بھی ہماری محتاجی ویسی کی ویسی ہے جیسی ان نعمتوں کو لینے سے پہلے تھی۔ نہ کبھی ہماری محتاجی ختم ہو سکتی ہے اور نہ کبھی اس کی بے نیازی میں کوئی فرق آ سکتا ہے، بلکہ ہمارا رب تو وہ ہے، ہمارا خالق تو وہ ہے، ہمارا الہ تو وہ ہے، ہمارا معبود تو وہ ہے، ہمارا پالن ہار تو وہ ہے، ہمارا رازق تو وہ ہے کہ اس آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے سینے کے اوپر پہاڑوں کا ایک وسیع و عریض سلسلہ ہو، پھر ان پہاڑوں میں ایک گمنام سا پہاڑ ہو
پھر اس پہاڑ کے اندر ایک غار ہو، پھر اس غار کے اندر ایک چھوٹا سا پتھر ہو، پھر اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ ہو، پھر اس سوراخ کے اندر اللہ کی چھوٹی سی مخلوق چیونٹی ہو، تو ہمارا رب وہ ہے جو اس چیونٹی کے سینے کے اندر دھڑکتے ہوئے چھوٹے سے دل کی دھڑکن کی آواز کو سننے پر بھی قادر ہے۔ اللہ کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد عرب عرب بے شمار و لاتعداد درود و سلام ہوں اس نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کہ جن کے آنے کی خبر ہر آسمانی کتاب میں لکھی گئی، اور وہ نبی کہ جن کی آمد کی خوشخبری ہر اس نبی نے دی جو اس دنیا میں آیا، اور وہ نبی کہ جن کی نبوت اور رسالت کی شہادت اور گواہی آج بھی دنیا کے اونچے اونچے مناروں میں گونجتی ہیں۔ حضرات، زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات اور موجودات اللہ نے پیدا کی ہیں، ساری مخلوقات اور موجودات میں سے سب سے اشرف اللہ نے اگر کسی مخلوق کو بنایا تو وہ انسان کو بنایا۔ چنانچہ اعلان ہوا والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں اللہ نے اٹھائیں، تین کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم، وطور سینین طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر یعنی مکہ کی قسم۔ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد خالق اس بات کا اعلان فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ڈھانچے کے اندر اگر ہم نے کسی مخلوق کو بنایا تو وہ حضرت انسان کو بنایا۔ جمیع مخلوقات میں سے انسان سب سے اشرف ہیں، اور جمیع کائنات کے انسانوں میں اللہ نے افضل اگر کسی کو بنایا تو وہ اہل ایمان کو بنایا۔ پھر اہل ایمان میں سے اپنے اپنے دور کے نبی اور رسول افضل ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تمام مخلوقات میں سے انسان افضل ہیں، تمام مخلوقات میں سے انسانوں میں اہل ایمان افضل ہیں، اہل ایمان میں سے اپنے اپنے دور کے نبی اور رسول افضل ہیں، تمام انبیاء میں سے، تمام رسولوں میں سے، تمام پیغمبروں میں سے اللہ نے اگر سب سے عظیم، سب سے رفیع، سب سے اونچا، سب سے بلند اگر کسی کو مقام اور مرتبہ دیا تو وہ جناب محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا۔ یہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہمارا پیغام ہے۔ اور میں یہ بات ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کرتا ہوں۔ کوئی اس کو چیلنج سمجھتا ہے تو چیلنج سمجھے، کوئی اس کو دعویٰ سمجھتا ہے تو دعویٰ سمجھے۔ میرا یہ دعویٰ ہے سیرت و تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور اپنی جماعت کا ایک مبلغ ہونے کی حیثیت سے کہ ہم تاریخ انسانیت کے اندر چاہے کوئی عیسائی ہے، چاہے کوئی یہودی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا ہے، لاؤ کوئی مؤرخ لے کے آؤ، کوئی مفکر لے کے آؤ، کوئی مدبر لے کے آؤ، کوئی بڑے سے بڑا ایسا انسان جس نے تاریخ انسانیت کو کھنگالا ہو۔ پوری تاریخ انسانیت میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے حاکم آئے، بڑے بڑے لبیب پیدا ہوئے، بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے، بڑے بڑے قائدین نے اپنی قیادت سے دنیا میں انقلاب برپا کیا، بڑے بڑے منطقی آئے، بڑے بڑے فلسفی آئے، بڑے بڑے مؤرخ آئے، لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہے دنیا کا کوئی مؤرخ تاریخ انسانیت میں ایسی ہستی نہیں دکھلا سکتا، ایسا انسان جو ایک ہی وقت میں مصلی کا امام بھی ہو، منبر کا خطیب بھی ہو، ایسا انسان جو ایک ہی وقت میں وقت کا حکمران بھی ہو، مجاہدین کا سپہ سالار بھی ہو، ایسا انسان جو مال غنیمت کے ڈھیر پہ بیٹھ جائے تو سارے مال کو دنیا پر نچھاور کر کے اپنی بیٹی کے لیے چکی کی مشقت کا انتخاب کرتا ہو، ایسا انسان جو حاکم وقت ہو اور اس کے گھر میں کئی کئی دن تک چولہا نہ جلتا ہو، ایسا انسان جو وقت کا حکمران ہو، رات کے اندھیرے میں
دشمن سرحد پہ حملہ کر دے تو تن تنہا گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر سرحد کی حفاظت کے لیے نکل پڑتا ہو، ایسا انسان جو پتھر مارنے والوں کو رحمت کی دعائیں دیتا ہو، ایسا انسان جو راستے میں کانٹے بکھیرنے والوں کو پھولوں کے گلدستے پیش کرتا ہو، ایسا انسان جس نے کائنات کے کسی انسان سے ایک لفظ نہ پڑھا ہو اور اس کائنات کا سب سے بڑا استاد، سب سے بڑا معلم بھی ہو۔ کعبہ کہ رب کی قسم ہے پوری تاریخ انسانیت میں ان ساری خوبیوں کا محور اور مرکز اگر کوئی ملیں گے تو تنہا محمد ملیں گے اور کوئی نہیں علیہ السلام، تنہا آپ ملیں گے۔ پھر میں اکثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اہل الحدیث کی نگاہ کے اندر، اہل الحدیث کی نظر کے اندر کیا ہے کہ ہم آپ کو کس نگاہ اور نظر سے دیکھتے ہیں، میں یوں بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کیونکہ عام انسان کو، عام سادہ سا انسان وہ کسی نیک انسان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نیک انسان جو تہجد کا پابند ہے، جو پہلی صف کا نمازی ہے، جو متقی قسم کا انسان ہے، گنہگار انسان اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی نیک انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، وہ کسی دین کے طالب علم کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دین کا کوئی بھی طالب علم کسی عالم دین کے رتبے کو نہیں پا سکتا۔ کوئی عالم کسی فقیہ، امام اور مجتہد کے مقام اور مرتبے کو نہیں پا سکتا۔ کوئی فقیہ، کوئی امام، کوئی مجتہد کسی تابعی کی شان کو نہیں پا سکتا۔ تمام تابعی اکٹھے ہو جائے تو کسی ایک صحابی کی عظمت کو نہیں پا سکتے۔ پھر صحابہ کرام میں سے مہاجرین کی اپنی عظمت، انصار والوں کا اپنا مقام ہے، بدریوں کی اپنی عظمت ہے، جو بیعت رضوان میں شامل ہوئے ان کی اپنی شان ہے، لیکن ان تمام تر عظمتوں کے باوجود جو مقام خلفائے راشدین کو ملا وہ کسی اور کے نصیب کے اندر نہیں۔ چاروں خلفاء میں سے جو عظمت اللہ نے جناب صدیق کو دی وہ کسی اور کے مقدر میں نہیں، لیکن اس کے باوجود تمام صحابہ اکٹھے ہو کے آئیں تو کسی ایک نبی یا ایک رسول کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پر قربان جائیے تمام انبیاء آ جائیں نبوتوں کو لے کر، تمام رسول اللہ آ جائیں رسالتوں کو لے کر، صحابہ آ جائیں صحبتوں کو لے کر، ہاں مہاجرین آ جائیں ہجرتوں کو لے کر، انصار آ جائیں وفاداریوں کو لے کر، شہداء آ جائیں شہادتوں کو لے کر، سخی آ جائیں سخاوتوں کو لے کر، اولیاء آ جائیں ولایتوں کو لے کر، علماء آ جائیں اپنے علم کو لے کر، فقہاء آ جائیں اپنی فقاہت کو لے کر، ساری کائنات اکٹھی ہو کے آ جائے تو تنہا محمد کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں علیہ السلام۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ اہل الحدیث کا منہج ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا پیغام ہے۔ نبی علیہ السلام، ہم ایک بات یہاں ان لوگوں کی خدمت کے اندر بھی پیش کر دیں کہ جو اللہ کے رسول کے کارٹون بناتے ہیں، ہم انہیں یہ دعوت دیتے ہیں بڑی محبت اور پیار سے، تم کارٹون بعد میں بنانا، پہلی ہماری اس بات کو ذرا توجہ سے سماعت فرما لے۔ وہ بات کیا ہے؟ میں نے ابتدا میں ایک آیت پڑھی ہے، آپ نے اس آیت کو بارہا سنا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی کیا ہے؟ نمونہ ہے، اسوہ حسنہ۔ اللہ نے کیوں کہا ہے؟ آپ کو علم ہے کہ اتنی بڑی بات کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی کے اندر نمونہ ہے، کیوں اللہ نے کہا؟ اسوہ حسنہ کیوں اللہ نے کہا؟ رول ماڈل کیوں قرار دیا؟ میں بتاتا ہوں، یہ مسلمانوں کے لیے ترہ امتیاز ہے۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے وہ عظمت دی ہے، وہ شان دی ہے جو کسی اور کے نصیب کے اندر نہیں۔ کیوں اللہ نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ اور وہ اس لیے کہا کہ تاریخ انسانیت کے اندر آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ تک، اللہ کی قسم یہ واحد نبی ہیں، یہ واحد رسول ہیں، یہ واحد پیغمبر ہیں کہ جن کی ساری زندگی کو اللہ نے قرآن کی طرح محفوظ کر دیا،
یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آدم آئے سیرت محفوظ نہیں، موسیٰ آئے سیرت محفوظ نہیں، عیسیٰ آئے سیرت محفوظ نہیں، شعیب آئے سیرت محفوظ نہیں، جتنے بھی انبیاء آئے ان کی سیرتیں ان کے ساتھ ہی ختم ہوتی گئی۔ یہ واحد نبی ہیں، صدیاں گزر گئی، زمانے بیت گئے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس کی ساری زندگی کو اللہ نے قرآن کی طرح محفوظ کر دیا ہے۔ ایک ایک ادا کو، آپ کی آنکھوں کا دیکھنا محفوظ ہے، آپ کی زبان کا بولنا محفوظ، آپ کے کانوں کا سننا محفوظ، آپ کی صبحیں محفوظ، آپ کی شامیں محفوظ ہیں، آپ کی خوشیاں محفوظ ہیں۔ ایک ایک ادا کو، ایک ایک عمل کو، ایک ایک سنت کو اللہ نے قرآن کی طرح محفوظ کر دیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کے علاوہ کوئی نہیں کہ جس کی سیرت محفوظ ہو، اس لیے یہ نمونہ ہے تمہارے۔ ہم حضرت موسیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم یہودیوں سے کہتے ہیں کیا تمہارے پاس نبی موسیٰ کی سیرت محفوظ ہے؟ ہم حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم عیسائیوں کو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس نبی عیسیٰ کی سیرت محفوظ ہے؟ اور اللہ کی قسم، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ دونوں پیارے نبی ہیں، ان کی سیرت کے حوالے سے جتنی معلومات اور تعلیمات قرآن کے اندر موجود ہیں ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ نے کہا۔ اب یہ دیکھیے، ذرا غور کریں، اس وقت دنیا کا سب سے معروف اور مشہور انسان کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جو امریکہ کا صدر ہے۔ امریکہ کا صدر ہے، وہ معروف انسان ہے اور ہے بھی، پاپولر ہے، ترقی یافتہ دور ہے، مووی میکرز موجود ہیں، فوٹوگرافرز موجود ہیں، صحافی موجود ہیں، اسے نوٹ کیا جا رہا ہے، کہاں سے آیا، کہاں جا رہا ہے، کل کا دورہ کہاں پہ ہے، اس کا کیا بیان ہے، صحافی موجود ہیں، لکھ رہے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آج سے محض 14 دن پہلے امریکہ کے صدر نے جو ایک دن گزارا، کوئی دنیا کا، کوئی مائی کا لال 24 گھنٹے کی رپورٹ پیش نہیں کر سکتا کہ صبح کیا کرتا رہا، دوپہر کو کیا کرتا رہا، شام کو کیا کرتا رہا، 1 بجے کیا کرتا رہا، 2 بجے کیا کرتا رہا، 3 بجے کیا کرتا رہا، 4 5 6 7 8 بجے کیا کرتا رہا، کوئی رپورٹ پیش نہیں کر سکتا۔ حالانکہ آلات موجود ہیں، ترقی یافتہ دور ہے، مووی میکرز ہیں، صحافی ہیں، اسے نوٹ کیا جا رہا ہے۔ پر قربان جائیے، 14 دن نہیں، 14 ماہ نہیں، 14 سال نہیں، 1400 سال، 1450 سال پہلے، 14.5 صدیاں پہلے زمین کے سینے پر ایک ہستی تشریف لائی تھی جن کا نام تھا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زندگی کے ہر سال کو، ہر سال کے ہر مہینے کو، ہر مہینے کے 30 دنوں کو، ہر 30 دن کے ہر ہفتے کو، ہر ہفتے کے ہر دن کو، ہر دن کے 24 گھنٹے کو، ہر گھنٹے کے ہر منٹ کو، ہر منٹ کے ہر سیکنڈ کو اللہ نے قرآن کی طرح محفوظ کر دیا۔ جب ہی اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ ہیں ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین آپ کے پاس آتے ہیں، جبریل امین تشریف لائے، کہا پیارے حبیب چلیے۔ پوچھا کہاں جانا ہے؟ کہا اللہ نے آسمانوں پہ بلایا ہے، معراج کے لیے جانا ہے۔ آپ ساتھ چل دیے، بیت اللہ سے بیت المقدس پہنچے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے۔ جیسے ہی مسجد اقصیٰ پہنچے تو رسول اکرم علیہ السلام نے کہا جبریل، میں نے اپنی زندگی کے اندر بڑے سونے دیکھے، بڑے منمونے دیکھے، بڑے حسین دیکھے، بڑے جمیل دیکھے، بڑے خوبصورت دیکھے، لیکن جبریل آج تک میری نگاہوں نے ایسے سونے چہرے نہیں دیکھے۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں حسن و جمال والے، خوبصورت چہروں والے، نورانی وجود والے یہ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ کہا پیارے حبیب، آج اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک
तमाम नबियों को यहाँ इकट्ठा कर दिया है। कहा क्यों आए हैं? कहा नमाज पढ़ने आए हैं। कहा फिर पढ़ते क्यों नहीं? कहा अपने इमाम का इंतजार कर रहे हैं। कहा इनका इमाम कौन है? हजरत जिब्रील ने अपने हाथ को आकाए कायनात के कांदाए अक़दस के ऊपर रखा। कहा प्यारे हबीब, आज अल्लाह ने तमाम नबियों रसूलों का अगर किसी को इमाम बनाया है तो वो आपको बनाया है। आप मुसल्ला इमामत पे खड़े हुए, वाक़या मरूफ है। जैसे ही आप मुसल्ला इमामत पे खड़े हुए, इसके अंदर दो नुक्ते मौजूद हैं, दो बातें समझने वाली हैं। पहला नुक्ता ये है कि ज़मीन के ऊपर किबले भी दो हैं। एक शहर मक्का के अंदर बैतुल्लाह मौजूद है, दूसरा शहर फ़लस्तीन के अंदर बैतुल मक़दस मौजूद है। हज़रत इब्राहीम के बेटे भी दो थे, एक का नाम इसहाक था, एक का नाम इस्माइल था। इसहाक से याकूब पैदा हुए, याकूब से यूसुफ पैदा हुए, फिर आगे अंबिया की एक बहुत बड़ी तादाद दुनिया के अंदर आई। जनाब इसहाक बैतुल मक़दस के इमाम थे, बैतुल्लाह के इमाम न थे। जनाब इसहाक की औलाद बैतुल मक़दस की इमाम थी, बैतुल्लाह की इमाम न थी। हज़रत इस्माइल वो बैतुल्लाह के इमाम थे, वो बैतुल मक़दस के इमाम न थे। इस्माइल की औलाद वो बैतुल्लाह की इमामत करवाती रही, बैतुल मक़दस की इमामत ना करवा सकी। इससे पहले जो भी नबी आया वो एक किबले का इमाम बन के आया। जो बैतुल्लाह का इमाम था वो बैतुल मक़दस का इमाम ना था, जो बैतुल मक़दस का इमाम था वो बैतुल्लाह का इमाम ना था। जब आप मुसल्ला इमामत पे खड़े हुए, अल्लाह ने इस बात का भी ऐलान कर दिया, ये वो है जो इमाम किबलतैन दोनों किबलों का इमाम बन के आया है। तमाम अंबिया आपकी इक़्तिदा में खड़े हैं। दूसरा नुक्ता क्या है? दूसरा नुक्ता ये है, आदम भी पीछे है, ईसा भी पीछे है, नूह भी पीछे है, इब्राहिम भी पीछे है, मूसा भी पीछे है, शुएब भी पीछे है, हूद भी पीछे है, साले भी पीछे है, सुलेमान भी पीछे है, दाऊद भी पीछे है। कहा लोगों ये वो है कि इससे पहले जो भी नबी आया, जो भी रसूल आया, जो भी पैगंबर आया, जो भी मुक्तदा आया, जो भी हादी आया, जो भी लीडर आया, जो भी इमाम आया, वो आने वाली उम्मत का इमाम बन के आया। लेकिन ये वो प्यारा है जो सिर्फ आने वाली अपनी उम्मत का इमाम बन के नहीं आया, बल्कि गुजरी हुई तमाम कौमों और तमाम उम्मतों के इमामों का भी इमाम बन के आया है। ये वो अज़मत लेके आया है कि जब वो इस दुनिया में नहीं था तो कोई उस जैसा नहीं था। जब आप इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए, अब क़यामत तो आ सकती है, कोई दूसरा आप जैसा नहीं आ सकता है। ये मसलक अहलुल हदीस है। यहाँ एक बात बड़ी मज़े की मैं आपको सुनाता हूँ। आप चूँकि शहर गुजरांवाला के बासी हैं और शहर गुजरांवाला एक इल्मी शहर है, और यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल और रहमत से शहर गुजरांवाला ने उम्मत को ऐसे ऐसे उलमा दिए हैं कि जिनकी मिसाल और नज़ीर पेश करना वो किसी के बस के अंदर नहीं। मैं शहर गुजरांवाला की अगर इल्मी शख्सियात के बारे में तबसरा शुरू कर दूं कि अहलुल हदीस जमात के अंदर कैसी कैसी कमाल की शख्सियात पैदा हुई हैं, एक बहुत बड़ा वक्त चाहिए, एक नशिस्त के अंदर ये मुमकिन नहीं। आपका ताल्लुक़ उलमा के शहर से है, आप इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझेंगे कि दुनिया का एक उसूल और कानून है, एक कानून और उसूल है। वो क्या कि दुनिया में कानून बनते हैं, आइन बनते हैं, दस्तूर बनते हैं। दुनिया में जब भी कानून बनता है लिखने के बाद बनता है, तहरीर के बाद बनता है, तकरीर के बाद बनता है, गुफ्तगू के बाद बनता है, कलाम के बाद बनता है। दुनिया में जो भी कानून बना लिखने के बाद बना, तहरीर के बाद बना, तकरीर के बाद बना, गुफ्तगू के बाद बना, कलाम के बाद बना। सुबहान अल्लाह सुम्मा सुबहान अल्लाह सुम्मा सुबहान अल्लाह सुम्मा सुबहान अल्लाह। और प्यारे नबी वो है कि तारीख़ इंसानियत के अंदर ये वाहिद शख्सियत है कि जिनकी खामोशी भी कानून बन जाती है। अल्लाह, जिनका चुप रहना भी आइन और दस्तूर बन जाता है। आप किसी काम को देखें, कुछ ना कहें, आपका कुछ ना कहना दीन बन गया। आप किसी अमल को देखें, खामोश रहें, आपका खामोश रहना कानून बन गया, आइन बन गया, दस्तूर बन गया। रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए दलील, बुरहान और हुज्जत बन के रह गया। तारीख़ इंसानियत में ये वाहिद शख्सियत है जिनकी खामोशी भी कानून बन जाती है। फिर एक और बात, ये बड़ी मज़े की बात,
تاریخ انبیاء کا ایک بڑا سنہری باب ہے، انبیاء کی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ وہ کیا ہے؟ انبیاء کی تاریخ کا سنہری باب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، انہوں نے لوگوں کے سامنے معجزات رکھے، نشانیاں رکھی۔ کس لیے رکھی؟ معجزات کیوں پیش کرتے رہے، نشانیاں کیوں رکھتے رہے؟ تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ ہم سچے نبی ہیں۔ نبوت اور رسالت کی سچائی کے لیے کیا رکھتے رہے؟ معجزات، نشانیاں۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، بہت بڑا معجزہ تھا، عصا۔ وہ عصا کیا کرتا؟ اژدہے کی شکل اختیار کر لیتا۔ دوسرا معجزہ کیا تھا؟ ید بیضا، یہ ہاتھ بغل میں ڈالتے، نکالتے تو چمک رہا ہوتا، سفید ہوتا، خوبصورت ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام انہیں معجزہ ملا، کیا ملا؟ پہاڑ پھٹا اور پہاڑ کے اندر سے کیا نکلی؟ اونٹنی۔ اس نے نکلتے ہی مثل آدم پیدا ہوئی، بن باپ کے بن ماں کے پیدا ہوئی۔ پیدا ہوتے ہی اس نے کیا کیا؟ بچے کو جنم دیا، اور اس کے تھنوں سے دودھ نکلنا شروع ہوا۔ اتنا دودھ نکلا کہ ساری قوم کے لوگ اس کے تھنوں سے نکلنے والے دودھ کو پیتے، اور اس کے تھنوں سے دودھ کا ایک بھی قطرہ کم نہ ہوتا۔ یہ بھی معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تو ذات کے اندر نشانیاں موجود ہیں، بن باپ کے پیدا ہوئے، آیۃ من آیات اللہ بن کر پیدا ہوئے، مہد میں کلام کرتے رہے، بچپن میں گفتگو کرتے رہے، ماں کی گود کے اندر ماں کی پاک دامنی کی گواہیاں دیتے رہے۔ پر قربان جائیے، ذرا بات کو غور سے سنیے گا، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، اپنی نبوت اور رسالت کی سچائی کے لیے معجزات رکھتے رہے، نشانیاں رکھتے رہے، لیکن جب بات آتی ہے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کی سچائی کے لیے کوئی معجزہ نہیں رکھا، کوئی نشانی نہیں رکھی، بلکہ مکہ والوں کے سامنے 40 سالہ زندگی کے ریکارڈ کو رکھا تھا۔ اللہ، 40 سالہ زندگی کہ مکہ والوں 40 سال تم میں رہا ہوں، بتاؤ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ تاریخ انبیاء کا بڑا سنہری باب ہے۔ بتاؤ کیا کہتے ہو؟ شامیں تمہارے سامنے، صبح تمہارے سامنے، صبح و مساء تمہارے سامنے، لیل و نہار تمہارے سامنے، بچپن تمہارے سامنے، لڑکپن تمہارے سامنے، جوانی تمہارے سامنے، دیکھنا تمہارے سامنے، بولنا تمہارے سامنے، سننا تمہارے سامنے، خلوت تمہارے سامنے، مجلس تمہارے سامنے، سب کچھ تمہارے سامنے۔ یہ کھڑے ہوں 40 سالہ زندگی کا ریکارڈ تمہارے سامنے ہے، بتاؤ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سب نے یک زباں کہا تھا کہ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ کہا بتاؤ جو ہمیشہ سچ بولتا ہے وہ اپنے اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کہ تاریخ انبیاء کا بڑا سنہری باب ہے۔ اب اگلی بات رسول اکرم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، یہ بات بڑی اہم ہے، بڑی اہم بات ہے اللہ کے رسول کی سیرت کے حوالے سے علیہ السلام، لیکن یہ بات مسلمانوں کو ذرا سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم وہ روایتی تقاریر سننے کے بڑے عادی ہیں، لیکن مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سیرت کے حوالے سے جو بات میں اس وقت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اور بیان کرنے لگا، وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کی سیرت کے حوالے سے آپ کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اپنے نام پر جلسے کروانا، اپنے نام پر محفلوں کا انعقاد کروانا، اپنے نام کے اوپر بڑی بڑی مجلسیں کروانا، اپنے نام کے ڈنکے دنیا کے اندر بجانا؟ نہیں، اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر بعثت کا مقصد کھلے لفظوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ میں نے نبی کو دین حق اسلام دے کر بھیجا ہے تاکہ پوری دنیا پر اسلام کو غالب کر دے۔ یہ قرآن کی آیت۔
میں چند ایک بات ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں دلائل کے طور پر، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ نے پہلی دعوت کیا دی مکہ والوں کو؟ قولو لا الہ الا اللہ۔ آگے آپ نے کیا کہا تھا؟ تفلحون، کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب۔ ساتھ آپ نے کیا کہا تھا؟ کامیابی کیسے؟ تملک العرب والعجم، کامیابی ایسی ہوگی کہ عرب پر بھی تمہاری حکومت ہوگی، عجم پر بھی تمہاری حکومت ہوگی۔ پھر اس کے بعد آگے چلیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے مکہ سے نکلے، پیچھے سے اعلان ہوتا ہے۔ اعلان کیا ہوتا ہے؟ کہ جو بھی محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو زندہ یا اللہ کی پناہ مردہ حالت میں لائے گا، اسے کیا انعام ملے گا؟ 100 اونٹ۔ کون سے اونٹ؟ سرخ۔ 100 سرخ اونٹ اسے بطور انعام دیے جائیں گے۔ شاید آپ کو علم نہیں کہ اس صحرائی زندگی کے اندر، عرب کی اس ریتیلی زندگی کے اندر، ریگستان کی اس دنیا کے اندر ایک سرخ اونٹ کی کیا قدر و قیمت تھی اس دور میں۔ اور جس انسان کو 100 اونٹ مل جائیں، وہ بھی سرخ، اس صحرائی زندگی کے اندر، ریتیلی زندگی کے اندر، ریگستان کی زندگی کے اندر کتنا بڑا انعام ہوگا۔ عرب کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے آج تک کسی انسان کے سر کی قیمت اتنی بڑی کسی نے لگائی نہیں ہے۔ بڑی دنیا پیچھے گئی تعاقب میں۔ ایک جس کا نام تھا سراقہ بن مالک، اس نے اللہ کے رسول کو پا لیا علیہ الصلاۃ والسلام، اپنی آنکھوں سے نشانی دیکھتا ہے، اس کا گھوڑا زمین میں دھنستا ہے، وہ سمجھ آتا ہے کہ کوئی غیبی طاقت ہے جو ان کی حفاظت کر رہی ہے۔ یہ مکہ سے اتنی حفاظت سے نکل پڑے کہ وہ تلواریں لے کے کھڑے ہیں اور ان کی آنکھوں میں دھول ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، اور میں ان کے قریب پہنچا ہوں، ان کو اپنے پا بھی لیا، لیکن میں ان کے پاس نہیں پہنچ سکا۔ کوئی غیبی طاقت ہے جو اس کی حفاظت کر رہی۔ وہ طاقت کون سی تھی؟ اللہ کی ذات تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک تاریخی الفاظ کہے، آپ نے کہا سراقہ، اور تو سرخ اونٹوں کے لالچ میں مجھے قتل کرنے آیا ہے، گرفتار کرنے آیا ہے۔ میں محمد علیہ الصلاۃ والسلام تو تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، وہ کنگن جو کسریٰ ایران کا بادشاہ اپنے ہاتھوں میں پہن کر اپنے تخت پہ بیٹھتا ہے۔ اے سراقہ بن مالک، میں وہ کنگن تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں۔ مطلب یہ کہ پیشن گوئی ہے کہ تو کلمہ پڑھے گا، تو مسلمان ہوگا، مسلمان ہونے کے بعد تو مسلمان لشکر کے اندر شامل ہو کر ایران کے لیے نکلے گا، ایران فتح ہوگا، کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھوں لگیں گے، وہ کنگن جو کسریٰ پہنتا ہے وہ تجھ کو بطور غنیمت ملیں گے۔ یہ پیشن گوئی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ ایران کے اوپر بھی مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ پھر ایک سورہ مبارکہ ہے جس کو کہا جاتا ہے الاحزاب، سورۃ الاحزاب۔ احزاب کس کو کہتے ہیں؟ ایک جنگ کا نام ہے۔ غزوہ خندق کا دوسرا نام احزاب ہے۔ غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ الاحزاب۔ خندق کیا تھی؟ مسلمان دفاعی پوزیشن میں، پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہو کر مدینے کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، اور مسلمان اپنے دفاع کے لیے خندق کی کھدائی کر رہے ہیں۔ احادیث میں مختلف الفاظ ہیں، ایک میں 5، ایک میں 3، ایک میں 2، ایک میں 1 کہ کھانے کے لیے 24 گھنٹے میں صرف 1 کھجور ملتی، یا 4 کھجوریں ملتی، یا 5 کھجوریں ملتی، یا 3 کھجوریں ملتی ہیں۔ حالت یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، حالت یہ ہے کہ اپنا دفاع کر رہے ہیں، پوری دنیا اسی انتظار کے اندر ہے کہ آج مدینہ صفحہ ہستی سے ختم ہوا، آج ختم ہوا، آج مسلمان مٹے، آج اسلام مٹ گیا۔ مسلمان دفاعی پوزیشن میں ہے، پیٹ کے اوپر پتھر کو باندھا ہوا ہے، پیارے حبیب کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بنے ہوئے ہیں۔ ان حالات کے اندر صحابہ اکرام آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ٹنو وسیع چٹان ہے جو راستے کی رکاوٹ بن چکی ہے، وہ ختم ہوتی ہی نہیں، وہ راستے سے ہٹتی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کدال کو پکڑتے ہیں، اوزار کو پکڑتے ہیں، اس چٹان کے اوپر زور سے مارتے ہیں، چنگاریاں پھوٹتی ہیں۔ ایسے حالات کے اندر آپ کیا کہتے ہیں؟ فتح الشام، مبارک ہو شام کی فتح کی بشارت اللہ نے دے دی۔ فتح الروم، روم فتح ہوگا اور روم کے اوپر مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ ان حالات کے اندر پیشن گوئیاں،
تو رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ نبی علیہ السلام کی سیرت اور بعثت کا مقصد کیا ہے؟ پوری دنیا کے اوپر اسلام کو غالب کر دینا۔ ایک بات میں یہاں آپ سے کرنے لگا ہوں، یہ بات بڑے مزے کی بات ہے، بڑے مزے، آپ کو یہ بات سن کے نا بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا یہ بات سن کے سیرت کے حوالے سے۔ صلح حدیبیہ آپ کو علم ہے کس کو کہتے ہیں؟ مسلمانوں کا کفار مکہ سے ایک معاہدہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک بڑا پیارا طریقہ اپنایا دعوت کا، تبلیغ کا۔ وہ کیا تھا؟ خطوط لکھیں۔ خطوط کن کو لکھے پتہ ہے؟ اس وقت کی جو سپر پاورز تھیں، بڑی بڑی طاقتیں اور قوتیں، ان کے بادشاہوں کے نام۔ یہ کسریٰ ایران کے نام خط لکھا، اور بھی فارس کے بادشاہ کے نام خط لکھا۔ ایک خط لکھا جس کا تذکرہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، روم کے بادشاہ کا نام، جس کا نام تھا قیصر روم۔ ہرقل اس کا نام تھا، قیصر اس کا لقب تھا۔ خط لے کے جانے والے صحابی کا نام ہے داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ داہیہ کلبی، ان کو یہ عظمت حاصل ہے کہ جبریل امین جب انسانی شکل میں وحی لے کے آتے تو اکثر داہیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ خط اس کے دربار میں پہنچتا ہے۔ یہ ہرقل سلطنت روم کا بادشاہ پوری اکڑ کے ساتھ، پورے غرور کے ساتھ، پورے فخر کے ساتھ دربار میں آتا ہے، آ کے تخت پہ بیٹھتا ہے، گردن کو اکڑایا ہوا، سینے کو چوڑا کیا ہوا، دربار لگا ہوا ہے، وزراء، اس کے امراء، اس کے عظماء، اس کے درباری بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے کانوں میں اطلاع ملتی ہے، ایک خط آیا ہے، خط لکھنے والا ایک عربی ہے، آپ کے نام کا خط ہے۔ اس نے کہا خط پڑھو، پڑھ کے سناؤ۔ ترجمان کو بلاتا ہے تو خط کا ترجمہ کر، خط کس نے لکھا ہے، پیغام کیا ہے، اس میں میسیج کیا ہے۔ خط پڑھا گیا۔ جب خط کا پہلا لفظ اس کے کانوں میں پڑا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کانوں کے راستے اس نے دل کے دروازے کے اوپر دستک دی۔ ہاں، قیصر روم، سلطنت روم کا بادشاہ ہرقل، اس کے دل کے اوپر ایسی ہیبت طاری ہوئی، ایسا روب طاری ہوا، ایسی کپ کپی طاری ہوئی، ایسا خوف طاری ہوا، وہ لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے، وہ کپ کپا جاتا ہے، وہ لرز جاتا ہے۔ جب خط کے الفاظ مکمل ہوئے، سلطنت روم کا بادشاہ اپنے درباریوں کے سامنے، اپنے عظماء کے سامنے، اپنے امراء کے سامنے، اپنے وزیروں کے سامنے بے ساختہ چلا کے کہتا ہے، لم اسمع بمثلہ، یہ کیسا خط ہے، یہ کیسے الفاظ ہیں، یہ کیسی دعوت ہے۔ میں ہرقل اس بات کو اعلانیہ کہتا ہوں کہ میرے کانوں نے آج تک ایسے کلمات سنے ہی نہیں ہیں۔ وہ لرز جاتا ہے، اس کے دل میں روب طاری ہو جاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے۔ چند مختصر سا خط ہے۔ یہاں ایک نکتہ ہے، میں سمجھاؤں۔ اس نے جب یہ بات کہی نا، لم اسمع بمثلہ، میں نے آج تک ایسے کلمات، کیوں اس نے کہا؟ بھئی وہ کیسے سنتا؟ کیسے سنتا؟ آج سے پہلے جتنے بھی خط آئے تھے وہ غیر نبی کے تھے، آج جو خط آیا ہے ایک نبی کا ہے۔ نبی اور غیر نبی میں یہ فرق ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ بعض لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ حدیث پر ایمان نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ یہ 300 سال بعد لکھی گئی وغیرہ وغیرہ۔ میں ان کو بڑی محبت سے دعوت دیتا ہوں۔ دعوت کیا ہے؟ اگر کوئی شخص قرآن کا انکار کرے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں، تو قرآن کی ہر آیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کلام اللہ ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا کلام نہیں کر سکتا۔ اگر پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو قرآن کا چیلنج، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو بھی ایسا بنا کے دکھا۔ پھر بات سمجھ میں آئی ہے؟ اگر کوئی قرآن کا انکار کرے تو قرآن کی آیتیں ہی دلیل ہے کہ اللہ کا کلام ہے، ایسا کلام اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ بالکل اسی طرح ہر صحیح حدیث
وہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کلام النبی ہے، وہ کلام الرسول ہے، وہ نبی کا کلام ہے، وہ رسول کا کلام ہے کہ نبی اور رسول کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا کلام کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ وہ کیوں؟ میں بات کرتا ہوں اپنی مرضی سے کرتا ہوں، آپ بات کرتے ہیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، میں بھی خطا کر سکتا ہوں، آپ بھی غلطی کر سکتے ہیں، امام بھی غلطی کر سکتا ہے، خطیب بھی غلطی کر سکتا ہے، مجتہد بھی غلطی کر سکتا ہے، عالم بھی غلطی کر سکتا ہے، تابعی بھی غلطی کر سکتا ہے، صحابی بھی غلطی کر سکتا ہے۔ ہم غلطی کیوں کر سکتے ہیں؟ اور میں بولتا ہوں اپنی مرضی سے بولتا ہوں، آپ بولتے ہیں اپنی مرضی سے بولتے ہیں، امام بولتا ہے مرضی سے بولتا ہے، خطیب بولتا ہے مرضی سے بولتا ہے، فقیہ بولتا ہے مرضی سے بولتا ہے، تابعی بولتا ہے مرضی سے بولتا ہے، صحابی بولتا ہے مرضی سے بولتا ہے۔ پیارے حبیب وہ ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ جب بھی کلام کرتے ہیں اللہ کی وحی کی وجہ سے کلام کرتے ہیں، جبریل کی آمد و رفت کی وجہ سے کلام کرتے ہیں۔ اس لیے اس نے کہا کہ لم اسمع بمثلہ، کہ میں نے آج تک ایسے الفاظ سنے ہی نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہ وہ آج تک کسی نبی کا کلام اس تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے حدیث کا انکار کرنے والے ذرا سوچیں کہ جتنی صحیح حدیثیں ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ پوری تاریخ کے اندر ایسا کلام سوائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی دوسرے بندے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر تم انکار کرتے ہو، ہم زیادہ دلائل میں نہیں جاتے، یہی کہتے ہیں لاؤ کسی انسان کا کلام کہ تاریخ انسانیت میں کبھی کسی انسان نے ایسا کلام کیا ہو۔ نہیں تم پیش کر سکتے تو پھر مان جاؤ کہ حدیث بھی قرآن کی طرح حجت اور دلیل ہے۔ بات میں نے شروع میں کہی کہ مزے کی، یہ جملہ معترضہ کے طور پہ بیچ میں بات آ گئی۔ اب اس نے خط سنا، خط سننے کے بعد کیا کرتا ہے؟ فکر مند ہو کر اپنے سپاہیوں کو بلاتا ہے، ہلکاروں کو بلاتا ہے، جاؤ اور سلطنت روم میں پھیل جاؤ، ہر شہر میں جاؤ، ہر بستی میں جاؤ، ہر گاؤں میں جاؤ، ہر دیہات میں جاؤ، ہر قریہ میں جاؤ، ایک ایک اینٹ کو کرے دو، ہر چوک چراہے میں جاؤ، ہر گھر کے دروازے پہ دستک دو، ایسے شخص کو لاؤ، ڈھونڈ کے لاؤ، میرے سامنے کھڑا کرو جو محمد کو جانتا ہو علیہ الصلوۃ والسلام۔ مجھے انویسٹیگیشن کرنا ہے، تحقیق و تفتیش کرنی ہے کہ محمد ہے کون۔ ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، ادھر ہی تھے۔ مختصراً اس کے ہلکاروں نے پکڑا، لا کے ہرکل کے سامنے کھڑا کر دیا، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ ہرکل نے کہا ابو سفیان میرے سامنے کھڑا ہو، جو ان کے ساتھ ہی کہا پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ ترجمان کو بلایا، کہا اس سے کہو میں تم سے چند سوال کروں گا، کس کے بارے میں؟ محمد کے بارے میں علیہ السلام۔ صحیح صحیح جواب دینا، جھوٹ نہ بولنا۔ اب دیکھیے ذرا مزے کی بات، ملک کن کا ہے؟ کافروں کا۔ سوال کرنے والا ہرکل کون ہے؟ کافر ہے۔ جواب دینے والے ابو سفیان اس وقت کون ہے؟ کافر ہیں۔ تبصرہ کرنے والا کون ہے؟ کافر ہے۔ سننے والے سب کون ہیں؟ کافر ہیں۔ سنیے، ملک کافروں کا، سوال کرنے والا بھی کافر، جواب دینے والا بھی کافر، تبصرہ کرنے والا بھی کافر، سننے والے سب کافر، اور موضوع گفتگو سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اہلاً سہلاً مرحبا۔ موضوع گفتگو کیا ہے؟ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملک کافروں کا، سوال کرنے والا بھی کافر، جواب دینے والا بھی کافر، سننے والے سب کافر، اور موضوع گفتگو سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل اس نے 9 سوال کیے، 9 سوالوں کے جواب اس کو ملے، 9 سوالوں کے جواب کے تفسیر صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ آخر میں اس نے یہ بات کہی کہ اے ابو سفیان، اگر تو اپنے ہر سوال کے جواب کے اندر سچا ہے تو سن، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ ہرکل سلطنت روم کے اوپر بھی حکومت ہوگی تو محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی۔ جانشین یزدانی تشریف لے آئے ہیں، اپنی بات کو میں اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ اگلی بات رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام یہ بات سمجھتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، آپ کے حکم پر آنچ نہیں آنی چاہیے، آپ کے حکم پر آنچ
نہیں آنی چاہیے۔ میں اس کو واضح کرنے سے پہلے ایک اور بات واضح کر دوں۔ مسئلے کے اہل حدیث یہ ہے، ہماری دعوت اور پیغام یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ محبت رسول ایمان کا حصہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ حب نبی ایمان کی علامت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم محبت رسول کو ایمان کی علامت نہیں کہتے، ہم حب نبی ایمان کی علامت قرار نہیں دیتے۔ صرف محبت رسول وہ ایمان کی علامت نہیں، صرف حب نبی وہ ایمان کی نشانی نہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ، ہمارا مسلک، ہمارا ایمان، ہمارا اعلان، ہمارا پیغام، ہماری دعوت یہ ہے کہ وہ محبت ایمان کی علامت ہے جو محبت ماں سے، باپ سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے، اولاد سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، ہر کائنات کے رشتے، ناطے، تعلق سے، دنیا کے ہر محبت سے بڑھ کے جو محبت اللہ کے رسول سے کی جائے وہ محبت کی ایمان کی علامت اور نشانی ہے۔ صرف محبت رسول نہیں بلکہ یہ بھی ایمان کی علامت نہیں کہ ماں سے بھی زیادہ کرے، باپ سے بھی زیادہ کرے، بہنوں سے زیادہ کرے، بھائیوں سے زیادہ کرے، چچاؤں سے زیادہ کرے، بیٹوں اور بیٹیوں سے زیادہ کرے، خاندان، قبیلے، کنبے، برادری سے زیادہ کرے، بلکہ وہ محبت ایمان کی علامت ہے جو اپنی جان سے بھی بڑھ کے اللہ کے رسول سے کرے، وہ محبت ایمان کی علامت اور نشانی ہے۔ اس کے دلائل موجود ہیں۔ اگلی بات، جس طرح نماز وہ قابل قبول نہیں جو آپ کی مرضی کی ہو، جو میری مرضی کی ہو، روزہ وہ قابل قبول نہیں جو آپ کی مرضی کا ہے، جو میری مرضی کا ہے، زکوٰۃ وہ قابل قبول نہیں جو آپ کی مرضی کی ہو، جو میری مرضی کی ہو، حج وہ قابل قبول نہیں جو آپ کی مرضی کا ہو، جو میری مرضی کا ہو، نماز وہی قابل قبول ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہوگی، روزہ وہی قابل قبول ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہوگا، زکوٰۃ وہی قابل قبول ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہوگی، حج وہی قابل قبول ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہوگا۔ بالکل اسی طرح محبت رسول بھی وہی قابل قبول ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہوگی، وگرنہ ایک محبت رسول ایسی بھی ہے جو انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ ٹھنڈے دل سے بات سمجھیے گا کہ حافظ صاحب محبت رسول بھی بندے کو کافر بناتی؟ ہاں، کلام اللہ کے اندر اللہ نے عیسائیوں کے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا اور تینوں گروہوں کا الگ الگ تذکرہ کر کے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں عیسیٰ ہی اللہ ہے، کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ 3 الہ ہیں، ان میں سے ایک عیسیٰ ہے۔ مجھے بتائیے، جن لوگوں نے کہا عیسیٰ ہی اللہ ہے یہ محبت رسول نہیں تو اور کیا ہے؟ جن لوگوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یہ محبت رسول نہیں تو اور کیا ہے؟ جن لوگوں نے کہا 3 الہ ہے ان میں سے ایک عیسیٰ ہے یہ محبت رسول نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ نے کہا تینوں کے تینوں کافر ہیں۔ کیوں کافر ہیں؟ ان کی محبت منزل من اللہ شریعت سے بھٹک گئی، ان کی محبت اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے بھٹک گئی۔ اللہ نے کہا تینوں ہی کافر ہیں۔ کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کے مطابق محبت رسول کیا ہے؟ کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کے مطابق محبت رسول یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو ان کے مقام اور مرتبے سے نہ بڑھایا جائے نہ گھٹایا جائے، اللہ نہ اتنا بڑھایا جائے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کر دیا جائے، نہ اتنا گھٹایا جائے کہ آپ کے افعال، آپ کے اعمال، آپ کے احکام، آپ کے فرامین، آپ کے ارشادات کے ہوتے ہوئے امتیوں کی آراء کے پیچھے چلنا شروع کر دیا جائے۔ اگلی بات، صحابہ اکرام یہ سمجھتے تھے کہ محبت رسول کا اصل تقاضا یہ ہے جان جاتی ہے چلی جائے لیکن آپ کے حکم پر آنچ نہ آئے۔ سیرت الرسول کتاب ہے، ویسے یہ سیرت کی چھوٹی بڑی ہر کتاب کے اندر واقعہ موجود ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ سیرت الرسول کے اندر آپ کو ملے گا، زاد المعاد کے اندر ملے گا۔ بہرکیف میں زاد المعاد اور سیرت الرسول کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں۔ میدان جنگ ہے، دونوں لشکر آمنے سامنے، ادھر لشکر کفار، ادھر لشکر اسلام۔ نبی علیہ السلام سوال کرتے ہیں میرے ساتھیوں وہ سامنے کون ہے؟ کہا کفار ہیں۔ پوچھا کیوں آئے؟ کہا لڑنے آئے۔ کہا کچھ ہی دیر کے بعد کیا ہوگا؟ کہا تلواریں چلیں گی، تیر چلیں گے، ٹکراؤ ہوگا، تصادم ہوگا، جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، لہو بہے گا، گردنیں کٹیں گی، لاشیں تڑپیں گے۔ کہا آج کون ہے جو عین حالت جنگ میں محمد کے خیمے کی چوکیداری کرے گا علیہ السلام؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے،
دبلے پتلے ناتواں کمزور ضعیف الوجود نحیف جسم والے، اللہ کے رسول میں کروں گا۔ آپ نے کہا نہیں، تو ناتواں اور کمزور ہے تو بیٹھ جا۔ حکم رسول تھا علیہ الصلاۃ والسلام، وہ بیٹھ جاتا ہے۔ آپ پھر اعلان کرتے ہیں آج کون ہے جو میرے خیمے کی چوکی داری کرے گا؟ وہ پھر کھڑا ہوتا ہے، میں کروں گا۔ آپ نے کہا نہیں، تو ناتواں کمزور نحیف الوجود ہے، دبلا پتلا سا ہے، تو بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ جاتا ہے۔ آپ تیسری مرتبہ اعلان کرتے ہیں آج کون ہے جو محمد کے خیمے کی چوکی داری کرے گا علیہ الصلاۃ والسلام؟ وہ پھر کھڑا ہوتا ہے۔ کھڑا ہوتے ہی کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھنے کا حکم بعد میں دیجئے گا، پہلے میری ایک عرض سن لیجئے، ایک درخواست سن لیجئے۔ پوچھتے ہیں بتا تیری عرض کیا ہے، تیری درخواست کیا ہے؟ کہتا ہے میرے جسم کی ناتوانی کو نہ دیکھیے، میرے ایمان کی توانائی کو دیکھیے۔ میرے جسم کی کمزوری پہ نہ جائیں، میری ایمان کی قوت و مضبوطی کو دیکھیے جو بار بار بڑے مجمع سے مجھے کھڑے ہونے پر مجبور کر رہی ہے۔ بتلائیے اس تلوار کا حق کیا ہے، میں ادا کر دوں گا۔ آپ نے کہا تو کٹنا گوارا کر لینا، مرنا گوارا کر لینا، خیمے سے ہٹنا گوارا نہ کرنا۔ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ تلوار کو پکڑتا ہے، چوکی دار کی حیثیت سے، پہرے دار کی حیثیت سے خیمے کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ادھر جنگ شروع ہوتی ہے، قتال شروع ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، تصادم ہوتے ہیں، تلواریں چلتی ہیں، تیر چلتے ہیں، خون کے فوارے پھوٹتے ہیں، لاشیں زمین پہ گرتے ہیں۔ ایسے عالم کے اندر ایک تیر آتا ہے، اس صحابی کے جسم کے اندر پیوست ہو جاتا ہے، خون کا فوارہ پھوٹتا ہے۔ پھر دوسرا تیر آیا، دوسرا سوراخ کر دیا، تیسرا آیا، تیسرا سوراخ کر دیا، چوتھا آیا، چوتھا سوراخ کر دیا۔ اور بقول امام ابن عبد البر 70 تیر یکے بعد دیگرے آتے گئے، 70 تیروں نے اس کے وجود میں 70 سوراخ کر دیے، 70 زخموں سے لہو بہا اور یہ نڈال ہو کے زمین پہ گر جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ نگاہوں کو کھولتا ہے، کہتا ہے کیا کرنے لگے ہو؟ جواب آتا ہے وہ سامنے خیمہ ہے، وہاں مرہم پٹی کا انتظام ہے، تمہیں وہاں پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ تیرے جسم سے تیروں کو نکالا جائے، تیرے وجود کے زخموں کے اوپر مرہم کو رکھا جائے۔ وہ کہتا ہے چھوڑ دو، میں حکم رسول پہ عمل کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں تو نے حکم رسول علیہ الصلاۃ والسلام پہ عمل کر دیا، 70 تیروں کو اپنے وجود پہ لے کے زمین پہ گرا ہے، تو نے حکم رسول پر عمل کر دیا۔ وہ کہتا ہے نا، میرے سینے پہ ہاتھ رکھو، ابھی سانس کا آنا جانا باقی ہے، میرے دل پہ ہاتھ رکھو، چند دھڑکنیں ابھی باقی ہیں، میری رگوں کے اندر چند خون کے قطرات ابھی موجود ہیں۔ میں نے وعدہ کیا تھا جب تک میری رگوں کے اندر خون کا ایک بھی قطرہ رہے گا، جب تک میرے سینے کے اندر ایک بھی سانس باقی رہے گا، جب تک میرے دل کے اندر ایک بھی دھڑکن موجود ہے، میں خیمے سے نہیں ہٹوں گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام خیمہ سے باہر تشریف لاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کا چوکی دار، آپ کا پہرے دار، آپ کا جانثار 70 تیروں کو اپنے وجود پہ لیے زمین پہ گرا ہے۔ آپ اس کے سر کو اٹھاتے ہیں، نبوت والی گود میں رکھتے ہیں، وہ نگاہوں کو کھولتا ہے، سامنے اس کو چہرہ نبوت دکھائی دیتا ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی نرم و نازک ہتھیلی کو اس کی آنکھوں پہ رکھ دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہاتھ کو ہٹا لیجئے۔ پوچھا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ میں آپ کے چہرہ پر انوار کا دیدار کر سکوں، اسی حالت میں مر سکوں، تاکہ قیامت کے روز اللہ مجھ سے پوچھے کہ بتا کس حال میں آیا تھا، میں اللہ سے کہوں گا اللہ میدان جہاد تھا، تیرے دین کی سربلندی کے لیے نکلا ہوا تھا، تیرے نبی کی خیمے کی چوکی داری کر رہا تھا، 70 تیروں نے میرے وجود کے اوپر 70 سوراخ کر دیے تھے اور میں نڈال ہو کے زمین پہ گرا ہوا تھا، میرا سر نبوت والی گود میں تھا، میری آنکھیں اس چہرے کا دیدار کر رہی تھیں کہ جس چہرے کو حالت اسلام میں دیکھنے والی آنکھوں پر تو نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ جان جاتی ہے جائے حکم رسول پہ آنچ نہ آئے، اور ہماری کیفیت ذرا تھوڑی سی مختلف ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک طالب علم کی حیثیت سے پورے ملک میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ایک بہت بڑا تعامل اور اعتراض ہے ہمیں اپنوں کے ساتھ، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام تو سیرت کے حوالے سے وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کی جو نگاہیں ہیں وہ غلط ہو سکتی۔ دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں، جمیع کائنات کے انسانوں کی زبانیں غلط ہو سکتی ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کی تحقیق و تفتیش غلط ہو سکتی ہے،
نہ قرآن غلط ہو سکتا ہے نہ حدیث غلط ہو سکتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے بھائیوں کے سامنے حدیث پڑھ کے سناتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں بخاری مسلم کا، وہ کہتے ہیں چونکہ چنانچہ ہیں، اگرچہ مگرچہ۔ ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے سائنس تو یوں کہتی ہے، جدید تحقیق تو یوں کہتی ہے، ٹیکنالوجی تو یہ کہتی ہے، میڈیکل تو یہ کہتی۔ اور اللہ کے بندے، یہ ایمان کی کمزوری۔ صحابہ کہا کرتے تھے میڈیکل غلط ہو سکتی ہے، سائنس غلط ہو سکتی ہے، تحقیق و تفتیش غلط ہو سکتی ہے، نہ قرآن غلط ہو سکتا ہے نہ حدیث غلط ہو سکتی۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، واقعہ سن لیں، اس کے بعد میری بات ختم ہو جائے گی۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں جب فتنہ خوارج کھڑا ہوا، علی کہتے ہیں لوگوں آؤ میں تمہیں فرمان رسول سناتا ہوں، میں نے سن رکھا ہے یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ اس کی 4 نشانیاں ہیں، فتنہ خوارج کی 4 موٹی موٹی نشانیاں۔ علی کہتے ہیں پہلی نشانی یہ فتنہ تب کھڑا ہوگا جب امت آپس میں انتشار کا شکار ہوگی، نشانی پوری ہے، ہم آپس میں انتشار کا شکار ہیں۔ دوسری نشانی اس گروہ کی یہ ہے، یہ قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ نشانی بھی پوری ہے۔ تیسری نشانی اس گروہ کی یہ ہے کہ یہ اہل ایمان کا قتل کریں گے، اہل کفر کو چھوڑ دیں گے، تیسری نشانی بھی پوری ہے۔ چوتھی نشانی اس گروہ کی یہ ہے، اس گروہ کے اندر ایک بندہ ہوگا، قد اس کا چھوٹا ہوگا، ایک بازو نامکمل ہوگا، سیرا عورت کے سینے اور چھاتی کی طرح ہوگا، اس کے اوپر جنگلی چوہے کے بالوں کی طرح بال ہوں گے، آئے ان کے خلاف جہاد کریں۔ لشکر تیار کیا، فتنہ تکفیر، فتنہ خوارج کو جڑ سے اکھیڑ کے وہ پھینکا، لاشیں زمین میں پڑی ہیں۔ علی آتے ہیں، کہتے ہیں 3 نشانیاں پوری تھیں۔ یہ فتنہ تب کھڑا ہوا جب ہم آپس میں انتشار کا شکار تھے، یہ قرآن پڑھتے تھے حلق سے نیچے نہ اترتا تھا، یا اہل ایمان کا قتل کرتے تھے، اہل کفر کو چھوڑتے تھے۔ چوتھی نشانی پوری کرو، ڈھونڈ کے لاؤ وہ بندہ جس کا قد چھوٹا ہو، ایک بازو نامکمل ہو، سیرا عورت کے سینے اور چھاتی کی طرح ہو، اس کے اوپر جنگلی چوہے کے بالوں کی طرح بال ہوں۔ سپاہی میدان کا رخ کرتے ہیں، ایک لاش کو دیکھا وہ نہیں ہے، دوسری میت کو دیکھا وہ نہیں ہے، تیسری میت کو دیکھا وہ نہیں ہے، چوتھے مردے وجود کو دیکھا وہ نہیں ہے، 5ویں کو دیکھا، 6 کو دیکھا، 7ویں کو دیکھا، 8ویں کو دیکھا۔ میدان کے اندر موجود جتنی لاشیں ہیں ساری لاشوں کو دیکھا، ساری میتوں کو دیکھا، سارے مردہ وجودوں کو دیکھا۔ علی کے پاس آئے، کہا علی ہم نے میدان کے اندر موجود ایک ایک میت کو دیکھا ہے، ایک ایک لاش کو دیکھا ہے، وہ بندہ کہیں نہیں ہے۔ علی نے کیا جواب دیا؟ اللہ کی قسم جو علی نے جواب دیا حقیقت میں وہی مسلک اہل الحدیث ہے جو علی نے جواب دیا۔ اگر سونے کے پانی سے لکھا جائے، بار بار لکھا جائے، حق ادا نہیں ہوتا۔ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں سنو، نہ میں جھوٹا ہوں اور اللہ کی قسم نہ اس زبان سے جھوٹ نکل سکتا ہے جس زبان سے میں نے سنا ہے تمہاری آنکھیں غلط ہیں، دوبارہ جاؤ۔ وہ دوبارہ گئے، ایک میت کو دیکھا، دوسری میت کو دیکھا، تیسری لاش کو دیکھا، چوتھی لاش کو دیکھا، ساری لاشوں کو دیکھا۔ علی کے پاس آئے، علی وہ بندہ کہیں نظر نہیں آتا۔ علی کہتے ہیں نہیں، فرمان رسول غلط ہو ہی نہیں سکتا، تمہاری آنکھیں غلط ہیں، سوارا جاؤ۔ تیسری مرتبہ گئے، پھر ہر لاش کو دیکھا، واپس آئے، کہا علی وہ بندہ کہیں نظر نہیں آتا۔ علی کہتی ہے سنو سنو، فرمان رسول غلط نہیں، صدق اللہ و صدق رسولہ۔ خود میدان کا رخ کرتے ہیں، کہ اس لاش کو سیدھا کرو، سیدھا کیا گیا، وہ بندہ نہیں، کہ اس کو اس کو اس کو اس کو، ساری لاشوں کو دیکھا، ساری میتوں کو دیکھا، وہ بندہ کہیں نظر نہیں آتا۔ لوگوں نے کہا علی ہم نہ کہتے تھے، 3 بار چیک کر چکے ہیں، وہ بندہ کہیں نہیں۔ علی کہتے ہیں سنو، تمہاری آنکھیں بھی غلط تھی، میری نگاہیں بھی غلط ہیں، فرمان رسول غلط نہیں ہو سکتا، حدیث نبوی غلط نہیں ہو سکتی، اس زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ وہ بندہ اس گروہ کے اندر موجود ہے۔ اسی کشمکش میں ہوتے ہیں، اچانک نگاہ پڑتی ہے، نگاہ کہاں پڑتی ہے؟ ایک گڑھا ہے، اس گڑھے کے اندر بھی لاشیں ہیں۔ علی بھاگے دوڑے اس گڑھے کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں لاشیں نکالو۔ ایک لاش کو نکالا، دوسری لاش کو نکالا، چوتھی لاش کو نکالا، 5ویں 6ٹھی 7ویں، جب ساری میتوں اور لاشوں کو نکالا تو سب سے نیچے وہ بندہ پوری نشانیوں کے ساتھ موجود تھا۔
قد چھوٹا ہے، ایک بازو نامکمل ہے، سیرہ عورت کے سینے اور چھاتی کی طرح ہے، اس کے اوپر جنگلی چوہے کے بالوں کی طرح بال ہے۔ علی ابن ابی طالب میدان کے اندر نعرہ تکبیر کو فضا میں بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر، اس بلند آواز سے کہتے ہیں صادق اللہ و صادق رسولہ، اللہ اکبر، لوگوں دیکھ لو، اللہ بھی سچا ہے، اس کا رسول بھی سچا ہے، اللہ اکبر۔ مزہ آیا نا، حدیث پر ایمان کا مزہ آیا نا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، حدیث سنائے چوکے چناچے، اگرچہ مگرچہ نہیں۔ آج کے بعد یہ لفظ اپنا ورد زباں بنا لیں۔ وہ ورد کیا ہے؟ قرآن کی آیت آئے، حدیث آئے تو آپ کیا کہیں؟ میڈیکل غلط ہو سکتی ہے، سائنس غلط ہو سکتی ہے، تحقیق غلط ہو سکتی ہے، تفتیش غلط ہو سکتی ہے، جمیع کائنات کے انسانوں کی نگاہیں اور دیکھنا غلط ہو سکتا ہے، ساری کائنات کے انسانوں کے کانوں کا سننا غلط ہو سکتا ہے، جمیع کائنات کے انسانوں کے زبان، کان، آنکھیں غلط ہو سکتی ہے، نہ قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ حدیث غلط ہو سکتی ہے۔ اب اس دعا کے ساتھ اپنی بات تو ختم کرتا ہوں کہ مولا کریم مجھ نکمی اور نکارے اور گنہگار قسم کے انسان نے جتنے باتیں بھی کی وہ آپ کی توفیق اور آپ کی مدد سے کی، اس میں جو حق اور سچ ہے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، وہ جو غلطی اور کوتاہی ہے درگزر کرتے ہوئے اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔